علیکم، میں امداد سمرو۔ ایک اندھوناک ثانیہ ہوا ہے، ایک ایسی واردات کہ جس کا ذکر کرتے ہوئے روح کانپ اٹھتی ہے۔ دو سگے بھائی باپ کے جنازے کے لیے بلوچستان سے پنجاب واپس آ رہے تھے تو ان سمیت 9 مسافروں کو شناخت کر کے دہشت گردوں نے اتارا اور پنجابی اور سرائکی جان کر ان کو قتل کر دیا، قتل کر کے لاشیں پھینک دی۔ اس پر بات کریں گے، یہ وارداتیں کیوں ہوتی ہیں، ان کے پیچھے کون ہے اور اس کا مقصد کیا ہے، اس پر بات ہوگی۔ اور ساتھ ساتھ ایک خطرناک قسم کا، بھیانک قسم کا انکشاف عمران خان کے متعلق۔ 12 کروڑ روپے سینٹ کی ایک سیٹ کے لیے، ایک ٹکٹ کے لیے ایڈوانس میں ایک امیدوار سے لے لیے گئے اور پھر وہ پیسے عمران خان صاحب تک پہنچے۔ کیسے پہنچے؟ اڈیالہ میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کس طرح پیسے لے رہے ہیں لوگوں سے، سینٹ کے ٹکٹیں کس طرح تقسیم کر رہے ہیں، اور سینٹ کے امیدواروں کے نام سامنے آنے کے بعد تحریک انصاف کے اندر اچھی خاصی مار کٹائی، مارا ماری، اختلافات شروع ہو گئے اور عمران خان صاحب اور بشرا بی بی کی بہت قریب سمجھی جانے والی جن کے اوپر عمران خان کی بہنیں الزامات لگاتی ہیں، مشال یوسفزئی صاحبہ، وہ بھی سینٹ کے امیدوار کے طور پر سامنے آ گئی ہیں اور دعویٰ وہ یہ کر رہی ہیں کہ خان نے مجھے کہا ہے، بشرا بی بی نے مجھے کہا ہے کہ تم سینیٹر بنو، جا کر کاغذات نامزدگی جمع کرواؤ۔ اب تحریک انصاف کی لیڈرشپ پریشان، انہوں نے کیا جواب دیا ان کو، اس پر بھی بات ہوگی۔ اور ایک اور واقعہ معصوم جانوروں پر تشدد کر کے ان کو قتل کرنے کا لاہور میں پیش آیا ہے اور اس پر بھی ویڈیو کے آخر میں بات کروں گا۔ تو آغاز کر لیتے ہیں پہلے عمران خان۔ سینٹ، جب بھی سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں تو پی ٹی آئی یہ شور مچاتی ہے کہ جی ہمارے ایم پی ایز خریدے جا رہے ہیں۔ 2021 میں جب یوسف رضا گیلانی صاحب سینٹ کے امیدوار تھے قومی اسمبلی سے، حفیظ شیخ صاحب تحریک انصاف کے امیدوار تھے، تو اس وقت کچھ پی ٹی آئی نے، عمران خان صاحب نے شور شرابہ مچانا شروع کر دیا تھا کہ ہمارے ارکان کو خریدا جا رہا ہے، ہمارے ارکان کو خریدا جا رہا ہے۔ علی قاسم گیلانی کی ایک ویڈیو بھی آئی تھی، لیکن اس سے پہلے عمران خان نے جیسے شور مچانا شروع کر دیا اور خود پی ٹی آئی والوں نے اپنے ہی ایم پی ایز کو پیسے دیے جانے کی ایک ویڈیو وائرل کر دی۔ تو جب ایم پی ایز سامنے آئے تو انہوں نے کہا بھائی یہ پیسے ہمیں کسی اور نے نہیں، تحریک انصاف نے دیے تھے، پرویز خٹک نے دیے تھے، فلاں نے دیے تھے، فلاں نے دیے تھے، کہ جی آپ نے، یہ آپ کا خرچہ پانی ہے، آپ اپنے الیکشن کیمپین کے لیے رکھیں اور ووٹ آپ نے ہمیں دینا ہے۔ تو وہ سامنے آ کر انہوں نے کہا کہ بھئی یہ پیسے ہمیں کسی اور نے نہیں دیے تھے، پارٹی نے دیے تھے اپنا ہی ووٹ خریدنے کے لیے۔ تو پی ٹی آئی کے اندر پیسہ ایسا چلتا ہے، انا پیسہ چلتا ہے۔ سندھ میں وہ سینیٹر کا انتخاب کریں گے تو سب سے تگڑے پیسے والے بندے کا، بلوچستان سے تو ایک ایسا ٹکٹ انہوں نے جاری کر دیا تھا جو بعد میں واپس لینا پڑا، لیکن بہرحال پھر وہ ہو گیا۔ کے پی کے میں چن چن کر بلینرز، ایسے بلینرز جن کے کاروبار کے اوپر لوگ سوال اٹھاتے ہیں کہ ان کا بزنس کیا ہے، ان کا دھندا کیا ہے، ان کو ٹکٹیں دیتے رہی پی ٹی آئی، اور اس پر پی ٹی آئی کے اندر بذات خود اختلافات ہوتے رہے۔ اب کل ایک خبر آئی کہ جی تحریک انصاف نے سینٹ کے لیے جو جنرل سیٹس کے لیے جن امیدواروں کو نامزد کیا ہے ان میں کچھ نام آ رہے تھے۔ مراد سعید صاحب مفروض ہے، کہا گیا کہ جی وہ بھی امیدوار ہے، ایکسپریس نیوز کی خبر ہے۔ فیصل جاوید صاحب دوبارہ ریپیٹ کریں گے، مرزا آفریدی کا نام آیا، عرفان سلیم اور خرم ذیشان، یہ جنرل سیٹس کے لیے۔ اعظم سوادی ٹیکنوکریٹ کے لیے اور ایک ارشاد حسین، یہ نام سامنے آیا۔ خواتین کے لیے عائشہ بانو ایڈوکیٹ کا نام سامنے آیا۔ ٹھیک ہے، باقیوں پہ ابھی اتنی کنٹروورسی نہیں ہوئی، لیکن خواتین کی سیٹ پر کنٹروورسی ہوئی، اور ایک انکشاف عمران خان صاحب کے قریبی سمجھے جانے والے، تحریک انصاف کے پروپیگنڈا یا تحریک انصاف کی لائن لے کر چلنے والے، اور اس دوران کئی لمبے عرصے تک لاپتہ رہنے والے، تشدد برداشت کرنے والے ہمارے دوست ہیں عمران ریاض خان صاحب، اور آج بھی باہر بیٹھے عمران خان صاحب کے لیے ایسی زمین آسمان کی کلامیں ملا رہے ہوتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ لیکن انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ مرزا آفریدی سے سینٹ کے لیے پیسے لیے گئے۔ مرزا آفریدی آزاد حیثیت میں منتخب ہوئے تھے، اور اس کے بعد مرزا آفریدی جو ہے وہ پی ٹی آئی میں شامل ہو گئے تھے۔ اس کے بعد یہ جب یوسف رضا گیلانی والا سینٹ کا الیکشن ہوا جس میں ان کو ہرا دیا گیا تھا، تو مرزا آفریدی جو ہیں ان انتخابات میں اوپر اپنا بنے، صادق سنجرانی صاحب چیئرمین اور یہ ڈپٹی چیئرمین بنے،
تحریک انصاف کی سپورٹ سے بنے، تو اس کے بعد وہ ظاہر ہے خاموش رہے، کوئی بہت بڑا ان کا کردار نہیں تھا، لیکن اب دوبارہ لائم لائٹس میں آ گئے ہیں۔ تو عمران ریاض خان صاحب نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ مرزا آفریدی، جن کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے تحریک انصاف کے لیے، عمران خان کے لیے، سوائے اس چیز کے کہ وہ ریٹائرمنٹ سے پہلے، ابھی جو ریٹائرمنٹ ان کی ہوئی ہے اس سے پہلے انہوں نے پروڈکشن آرڈر جاری کیے تھے اعجاز چودھری صاحب کے لیے کہ جو ان کو پیش کیا جائے، اس کے علاوہ ان کا کوئی کنٹریبیوشن، کوئی کردار نہیں تھا اور خاموش ہی تھے۔ تو ان کو ٹکٹ کیوں دیا گیا؟ اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے پاس معلومات ہیں کہ ان کو ٹکٹ کیوں دیا گیا، وہ یہ دعویٰ کر رہے ہیں عمران ریاض خان صاحب۔ خود میں آپ کو سناتا ہوں، پھر میں اس پر گزارش کرتا ہوں اپنی۔ مرزا آفریدی صاحب نے، اور انہوں نے ٹکے کا کوئی کام نہیں کیا اور نہ ان کا پی ٹی آئی سے کوئی تعلق ثابت ہوا۔ اب ہوا یہ کہ انہوں نے جب دوبارہ ٹکٹ لینا تھا تو 12 کروڑ روپیہ انہوں نے دیا شبلی فراز کو۔ شبلی فراز صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے وہ پیسے خرچ کیے عمران خان صاحب کے مقدمات پہ اور وکیلوں کو فیسیں دی ہیں۔ ایک طرف علی امین گڈا پور کہتے ہیں جی فیسیں میں نے دی ہیں، ایک طرف شبلی فراز کہتے ہیں جی فیسیں میں نے دی ہیں۔ علیمہ خان سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں جی فیسیں تو ہم فیملی دے رہے ہیں۔ دوسری طرف آپ جا کے وکیلوں سے پوچھے تو وہ کہتے ہیں جی ہم تو فیسیں لے ہی نہیں رہے۔ تو میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ کس طرف جا رہے ہیں پیسے۔ بہرحال یہ دعویٰ کیا گیا کہ اس بندے نے، لو جی، اب بات تو کھل کر سامنے آ جاتی ہے نا کہ پیسے تو دیے گئے ہیں۔ عمران ریاض خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ پیسے دیے گئے ہیں، پیسے انہوں نے عمران خان صاحب کے مقدمات کے لیے دیے شبلی فراز کو۔ شبلی فراز کہتے ہیں کہ میں نے وکیلوں کو دیے، وکیل کہتے ہیں ہم فیسیں نہیں لیتے۔ پچھلے دنوں گنڈا پور کا آیا تھا کہ جی میں نے اتنے کروڑ عمران خان کے وکیلوں کو فیسیں دی ہیں، علیمہ خان کہتی ہے کوئی پیسے نہیں دیتے، وکیل کہتے ہیں ہم پیسے نہیں لیتے۔ تو یہ عجیب و غریب قسم کا نا بنا ہوا ہے۔ اصل میں پیسے کے بغیر عمران خان صاحب چلتے نہیں ہیں۔ خان صاحب کوئی کام بھی، وہ ایک سیلفی تک بغیر پیسے کے نہیں بنوایا کرتے تھے۔ سیاست میں آنے کے بعد تو ظاہر ہے، لیکن اس سے پہلے وہ سیلفی بنوانے کے لیے، تصویر بنوانے کے لیے پیسہ لیا کرتے تھے، چندہ لیا کرتے تھے۔ چندے کے نام پر کئی طریقے ہوتے ہیں نا پیسے لینے کے، تو وہ یہ کیا کرتے تھے۔ عمران خان صاحب کی گرفتاری سے پہلے جو 14 اور 15 مارچ کو عمران خان کی اریسٹ کے لیے جو کارروائی ہوئی تھی، چھاپے پڑے تھے، اور جب پولیس کی اینٹ سے اینٹ بجا دی گئی تھی، پیٹرول بم چلائے گئے تھے، تو اس وقت بھی آپ کو یاد ہوگا کہ خبر آئی تھی، کوئی کہتا تھا کہ 50 کروڑ، کوئی کہتا تھا 5 ارب زمان پارک میں رکھے گئے تھے۔ وہ جو انتخابات ہونے تھے، اسمبلیاں توڑ کر عمران خان صاحب نے سوچا تھا کہ انتخابات ہو رہے ہیں، تو پنجاب کے انتخابات جو تھے اس کے لیے انہوں نے پیسے لیے تھے کینڈیڈیٹ سے، پنجاب اور کے پی کے پیسے لیے تھے، دھڑا دھڑ پیسے، سوری کے پی کے نہیں، پنجاب کے پی کے انتخابات ابھی اناؤنس نہیں ہوئے تھے، تو پیسے لیے تھے، کسی سے 5 کروڑ، کسی سے 10 کروڑ، کسی سے 15 کروڑ، اور ایک سیٹ کے لیے 10 15 امیدوار تھے، تو وہ اربہ روپے ڈمپ ہوئے تھے اندر، یہ کلیم کیا جا رہا تھا۔ تو عمران شفقت صاحب کی خبر تھی کہ اس میں سے پیسے چوری ہو گئے۔ اس کے بعد پھر اس خبر کو مزید ذرا تفصیلات کے ساتھ عبدالقیوم صدیقی وہ سامنے لے کر آیا کہ وہ اتنے ارب تھے۔ تو عمران خان صاحب پیسے کے بغیر ٹکٹ دیتے نہیں ہیں۔ تو یہ پیسے جیل میں بیٹھے ہوئے عمران خان صاحب کو وکیلوں کی فیس کے نام پر ملے یا نہیں ملے، لیکن عمران ریاض یہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہ پیسے عمران خان صاحب کے وکیلوں کی فیس کے نام پر لیے گئے۔ اچھا، اب اس سے ثابت ہو جاتا ہے کہ تحریک انصاف جو ہے وہ پولیٹیکلی کرپشن میں سب سے آگے ہے۔ پیپلز پارٹی پر الزام ہوگا کہ حکومت میں آ کر کرپشن کی، مسلم لیگ نون پر الزام ہوگا کہ حکومت میں آ کر کرپشن کی۔ یہ حکومت میں ہو، اپوزیشن میں ہو، جیل میں ہو، کرپشن ہی کرتے رہتے ہیں۔ وہ مسٹر کلین کہتے ہیں کہ عمران خان صاحب فائنینشلی بہت دیانتدار ہے، عمران ریاض کے اس دعوے کو تو کوئی جھٹلائے، کہے کہ جی نہیں پیسے آفریدی صاحب نے دیے۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جن کے بزنسز کے اوپر لوگ سوال کرتے ہیں کہ کون سا پیسہ، اور یہ اربہ روپے لگا کر، کہا جاتا ہے اربہ روپے لگا کر یہ سینیٹر بنتے ہیں تاکہ اپنے کاروبار کو توسیع دے سکیں اور اپنے مفادات کا تحفظ کر سکیں۔ تو بہرحال اب جناب خواتین کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ جو نام آیا تھا عائشہ بانو کا، لیکن کور کمیٹی کی رکن ہے، یہ بھی کمال ہے کہ کور کمیٹی کی رکن ہے وہ اپنی پی ٹی آئی کی جو مشال یوسفزئی صاحبہ، کبھی ان کو نکال دیا جاتا ہے، کبھی لگا دیا جاتا ہے، کبھی نکال دیا جاتا ہے، پتہ نہیں۔ تو مشال یوسفزئی صاحبہ جو ہیں وہ عمران خان صاحب کے قریب ہونے کی وجہ سے عمران خان کی بہنوں نے ان کے اوپر وہ جو گروپ میں میسج علیمہ خان کے سامنے آئے تھے نا، تو ان کے اوپر کوئی اچھے الزام تو برا ہوتا ہے لیکن گندے الزامات تک آئے تھے۔ بہرحال میں اس طرح کی ذاتی معاملات میں جاتا ہی نہیں ہوں۔ تو مشال یوسفزئی صاحبہ نے ذرائع سے یہ خبر رپورٹ ہو رہی ہے کہ مشال یوسفزئی نے بیرسٹر گوہر کو کہا ہے کہ جی مجھے عمران خان نے کہا ہے کہ جا کر سینٹ کے لیے نامزدگی، کاغذات نامزدگی جمع کرواؤ،
اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ بشریٰ بی بی سے اہل خانہ نے اڈیالہ جنگ میں ملاقات کی اور انہوں نے بشریٰ بی بی کا پیغام مجھے پہنچا دیا جس کے مطابق عمران خان کی ہدایت ہے. کتنا مطلب دیکھو نا، جلیبی کی طرح سیدھی بات ہے. یعنی بشریٰ بی بی سے ان کے اہل خانہ ملے، انہوں نے کہا کہ بشریٰ بی بی نے کہا ہے کہ عمران خان کا پیغام ہے کہ جا کر کاغذات نامزدگی جمع کرواؤ. تو کہتی ہیں میں نے مطلب انہوں نے بشریٰ بی بی کا پیغام جب انہوں نے پہنچایا بیرسٹر گوہر تک، تو گوہر صاحب نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ آپ کاغذات تو جمع کروا لینا، ٹکٹ کا بعد میں دیکھ لیں گے. تو یہ ایک الگ سے عجیب و غریب قسم کی کھچڑی پک رہی ہے. تو 21 جولائی کو انتخابات ہیں اور اس سے پہلے ایک ٹکٹ کا ایڈوانس 12 کروڑ. اب یہ کروڑوں میں بات نہیں، اربوں میں جائے گی، اربوں میں. تو کیونکہ تحریک انصاف ذہن میں رکھیے گا پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، ٹکٹ نہیں ووٹ دے سکتی ہے. تو یہ جو آزاد حیثیت میں جیت کر آئیں گے نہیں، آزاد حیثیت میں ہوں گے یہ تمام سینیٹرز، جب لڑ کر انتخابات میں آئیں گے تو آزاد حیثیت میں ہوں گے. تو جب آزاد حیثیت میں یہ انتخابات لڑ کر جیت کر آئیں گے تو ان میں یہ جو مرزا آفریدی کے اوپر جو عمران ریاض الزام لگا رہے ہیں، تو اس طرح کے لوگ پھر کیا کریں گے؟ پارٹی بدل لیں گے، اس طرف چلے جائیں گے جہاں یہ جو بھی پیسہ بقول عمران ریاض خرچ کر رہے ہیں تو وہ برابر کر لیں گے، بلکہ سود سمیت واپس لیں گے. اچھا جی، اب اندھوناک واقعہ، اندھوناک خبر ہے بلوچستان سے آ رہی، اور یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے، پہلی خبر نہیں ہے. پنجاب کے شہریوں کو، وہ چاہے پنجابی نسل کے ہیں چاہے سرائکی نسل کے ہیں، ان کو بسوں سے اتار کر ان کو قتل کرنا، مطلب پنجابی ہے نا وہ، ان کو قتل کرنا. کوئی بیچارہ نائی ہے، کوئی بیچارہ راج مستری ہے، کوئی میکینک ہے، کوئی وہاں پہ دیہاڑی پہ مزدوری کرتا ہے، کوئی باغوں میں کام کرتا ہے، وہ بیچارے آتے ہیں واپس تنخواہ شنخواہ لے کے، کوئی عید شبرات خوشی غمی، ان کو اتار کر مار دیا جاتا ہے. میں نے نظر سے رات ایک ویڈیو گزری تو ایک اپنا دنیا پور کے ہی ایک شخص جو ہے وہ ان کی ویڈیو اٹھا کے مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے بھائی جو میرے والد کے نماز جنازہ کے لیے آ رہے تھے، آج صبح نماز جنازہ 9 بجے کوئٹہ سے آ رہے تھے، دنیا پور کے 2 سگے بھائی. تو ان کو وہاں پر ذوب کے قریب لورالائی ذوب کی سرحد پر ڈیرہ غازی خان روڈ پر ان کو دہشت گردوں نے اغوا کر لیا ہے. تو دو سگے بھائی عثمان طور اور جابر طور، تعلق سے وہ اپنا تحصیل دنیا پور سے، انہوں نے کہا ان کا پتہ نہیں چل رہا اور مجھے لوگ کہہ رہے ہیں کہ ان کو قتل کر دیا گیا. وہ بلک رہے ہیں، وہ رو رہے ہیں کہ بھائی 2 بھائی سگے بھائی باپ کے جنازے کے لیے آ رہے تھے اور وہ قتل کر دیے گئے. اس کے علاوہ 9 اور مسافر. واردات جو ہوئی ہے، لوگ تو واقعہ کہتے ہیں واردات ہوتی ہے. 2 مسافر بسیں اور لورالائی کی سرحد پر واقع ہے سور ڈکئی ضلع ذوب. یہاں پر یہ جو BLA BLF فطرت الہندوستان یہ جو کام کرنے والی، یہ ان کی واردات ہے، طریقہ واردات. کل ہی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ BLF نے یا BLA نے کلیم کیا ہے کہ جی انہوں نے 17 مقامات پر بلوچستان میں حملے کیے ہیں، سیکورٹی فورسز کو نشانہ بنایا، اور وہ خبر انڈین میڈیا سے آ رہی ہے. تو یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ بیسیکلی میں تو بڑے عرصے سے کہہ رہا ہوں کہ نہ یہ بلوچ روایات ہیں، یعنی 9 مسافروں کو اغوا کیا، شناختی کارڈ دے کے لے جا کر اغوا کر کے سائڈ پہ لے جا کر مار کر لاش پھینک کر چلے گئے پل کے نیچے. اب ان کے وہ جو میتیں ہیں وہ پنجاب میں ان کے آبائی گاؤں میں لائی گئی ہیں، پتہ نہیں کیا کورام مچ رہا ہوگا. یہ معاملہ بلوچستان تک محدود نہیں ہے پنجابیوں کو، سرائکیوں کو قتل کرنے کا، یہ ادھر ایران میں، سیستان میں، وہاں تک یہ وارداتیں ہوتی ہیں. تو یہ کسی بھی طور پر بلوچستان کے حقوق کی بات کرنے والے یہ جو کر رہے ہیں نا، یہ بلوچستان کے لیے نہیں کر رہے، یہ بلوچستان سے دشمنی کر رہے ہیں. مارنے والے ہو سکتا ہے جو بلوچ علیحدگی پسند ہیں، جو کلیم کرتے ہیں بلوچ ہوں، لیکن یہ بلوچ روایات کے مطابق نہیں کر رہے. بلوچ روایات میں مسافر آپ کے کسی گاؤں میں آتا ہے، میں بار بار کہہ رہا ہوں، میرا علاقہ آدھا بلوچ علاقہ ہے، بلوچستان کے بالکل سرحد پر میری تحصیل ہے، بیچ میں صرف پہاڑ ہے کھیرتر کا، اس طرف بلوچستان، اس طرف ہم ہیں. تو بلوچستان کی روایات ہے کہ کوئی مسافر نہتا جس کا کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کسی کو نقصان پہنچانے کا، وہ اگر آپ کے گاؤں میں، آپ کے قبیلے کے علاقے میں آ گیا، وہ آپ کی پناہ میں ہے. پھر آپ اپنی جان نچھاور کر دیں گے. آپ اگر اس کے پیچھے کوئی آ رہا ہے تو اس کے خلاف اس کو پناہ دے کر آپ اس کے خلاف اس کو تحفظ دیتے ہوئے لڑتے ہوئے مرنا آپ کی شان ہے، مارنا آپ کی شان نہیں ہے، مارنا بزدلی ہے. یہ جو کچھ کر رہے ہیں بلوچ روایت کے مطابق نہیں ہے. بلوچ ضرور ہے لیکن بلوچ روایت کی برعکس ہے. یہ
بلوچستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا جنگ کے دوران کیا کیا نہیں ہوا۔ گورو واریہ کیا کہتا تھا کہ پاکستان انڈیا کی جنگ کے دوران BLA کے لیے کہ مارو پنجابیوں کو، پنجابی فوجیوں کو، پنجابی جرنیلوں کو، پنجابی لوگوں کو۔ جب یہ جعفر ایکسپریس کا واقعہ ہوا تھا یہ کیا کہتے تھے؟ تو سیدھی سیدھی انڈیا کی پراکسی ہے، اور انڈیا کب سے بلوچستان کا سکہ ہو گیا؟ وہ تو دشمن ہے، وہ تو چاہتا ہے کہ بلوچستان میں آگ لگی رہے۔ ہاں میں اپنی حکومت کو ضرور یہ کہوں گا کہ مذمت وغیرہ سے کام نہیں چلے گا، پھر دو کام کرنے چاہیے۔ میں مسلسل ایک بات کہہ رہا ہوں، اور میرے دوست کچھ اس کو مکس کر دیتے ہیں، مکس نہ کریں اس کو۔ جو بلوچ سیاستدان جو پاکستان کے آئین کے دائرے میں رہ کر سیاست کر رہا ہے، اس کی کڑوی بات بھی سنیں، لیکن اس کو ساتھ اس کو گلے سے لگا کر آئسولیٹ کریں دہشت گردوں کو، تاکہ دہشت گردوں کے خلاف فوجی آپریشن، فوجی ایکشنز ہونا آسانی اوورنائٹ گڑبڑ ہو جاتا ہے۔ اختر مینگل بات کرتے ہیں، کڑوی بات کرتے ہیں، لیکن وہ آپ کے آئین کے دائرے میں رہ کر الیکشن لڑ رہے تھے نا، آپ کے آئین کو مانتے ہیں تو الیکشن لڑ رہے ہیں۔ ثناء اللہ زہری، اسی طرح کی کئی میں نام لوں گا جن کو نااقبت اندیش لوگوں نے دور کر دیا، اور پھر وہ مجبور ہو گئے یا پھر وہ خاموش ہو گئے۔ تو وہ آوازیں جو پاکستان کے آئین اور وفاق کی اور جمہوریت کے ساتھ ہیں، کڑوی ضرور ہیں، ان کو اپنے ساتھ ملائیں۔ جو بندوق اٹھا رہا ہے اس کے ساتھ بندوق کی زبان میں بات کریں۔ یہ سیدھا سیدھا فارمولہ ہے، اس میں کوئی راکٹ سائنس نہیں ہے۔ کئی بار میرے ساتھ بیٹھے ہوئے کئی ڈسکشن میں دوستوں نے اس کو مکس کیا، مکس نہ کریں اس کو، وہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ جو عوامی جدوجہد کر رہے ہیں ان کو آپ گلے لگائیں، جو اسلحے کے ساتھ بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ اسلحے میں بات کریں، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ اچھا جی، اب آخر میں ایک میں دیکھ رہا تھا ٹویٹر پر، سوشل میڈیا پر ایک چل رہا تھا کہ خاتون نے اپنے پالتو جانوروں کو، چھوٹے چھوٹے جانور، اتنے پیارے جانور، مطلب بلی، کیوٹ۔ میرے گھر ایک بلی، آوارہ بلی ہے، وہ آتی ہے اور سیڑھیوں پر چھت پر جاتی ہے، وہ آ کر اگر چھت والا دروازہ بند ہوتا ہے تو آواز آ کر دیتی ہے، اشارے کرتی ہے آنکھوں سے کہ دروازہ کھولو، میں نے اوپر جانا ہے۔ ہماری پالتو نہیں ہے، لیکن ہم انجوائے کرتے ہیں اس کے ساتھ۔ وہ آتی ہے گھر میں، اس کے بچے ہیں چھوٹے چھوٹے، وہ آتے ہیں گھر میں، پھر رہے ہوتے ہیں، ٹر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کوشش کرتے ہیں کہ کہیں کونے خدرے میں جا کر کوئی ظاہر ہے وہ مسئلہ نہ کریٹ کر دے، لیکن پیارے ہوتے ہیں یہ جانور۔ کبوتر، بلیاں، خرگوش، اتنا معصوم جانور۔ کہتے ہیں کہ خرگوش کو اگر آپ نے اونچی آواز میں اس کو تھوڑا سا للکارا، مطلب ہلکا سا دابا مارا، بیچارے کا ہارٹ فیل ہو جاتا ہے، اتنا کمزور اور معصوم جانور۔ شہربانو نقوی صاحبہ جو SSP ہیں، انہوں نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا کہ وہ خاتون ذہنی مریض تھیں، اور یہ خرگوش، بلیاں، کبوتر اور اس طرح کے جانوروں کو اذیتیں دے دے کر مارتی تھیں، اور انہوں نے سوشل میڈیا پر خود ہی تصویریں کہ یہ بلی میں اس کو مار رہی ہوں، یہ فلاں اس کو میں مار رہی ہوں۔ یار خدا کا واسطہ جانوروں کے ساتھ پیار سے پیش آئے۔ ہم تو دیکھتے ہیں نا روزانہ سڑکوں پر جو آوارہ کتے گلیوں میں، ان کو مار رہے ہوتے ہیں لوگ، پتھر مار رہے ہوتے ہیں، ڈنڈوں سے مار رہے ہوتے ہیں۔ مت کیا کریں، جانوروں سے پیار کریں، جانوروں سے پیار کریں، آپ کا روح خوش ہو جائے گا۔ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ یار پانی رکھیں، دانہ رکھیں، آوارہ بلیاں ہیں، آوارہ کتے ہیں، ان کو چھیچڑے دیں، ان کو دودھ دیں، ان کو گوشت دیں، ان کا خیال رکھیں۔ ان کا خیال رکھیں گے تو آپ واقعتاً آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے، آپ اپنے آپ کو انسان محسوس کریں گے، ورنہ انسانیت نہیں رہ جاتی انسان کے اندر جب تک بے زبان جانوروں کا خیال نہ رکھے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔